اس ماہ میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس ماہ میں کثرت سے اللہ کا ذکر اور شکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور خصوصی طور پر دیگر خاص دنوں کی طرح خاص مہینوں میں جو خاص دن مقرر کیے گئے ان میں جو عمل سب سے زیادہ محبوب رکھا گیا، سب سے زیادہ پسندیدہ رہا، وہ ہے روزہ رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہنا، نعمتوں کا ترک کر دینا۔ بہت حکمتیں ہیں اس روزے میں، اس پر بھی کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج جان لیجئے کہ روزہ بہت پیاری عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ ماہ محرم الحرام کے روزے بہت افضل ہیں، خصوصی طور پر عاشورہ کا روزہ۔ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان میں خندقیں قائم فرما دیں گے، اور ایک خندق اتنی بڑی ہوگی جیسے کوئی شخص 500 سال تیز رفتار گھوڑے پر دوڑے تو بھی اس خندق کو عبور نہ کر پائے۔ بات دیکھیے یہ ہے کہ مختلف ریفرنسز، مختلف احادیث مبارکہ ہم بیان کرتے ہیں کہ فلاں عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ مستند ریفرنس ہے؟ کیا یہ بہت اوتھینٹک بات ہے؟ کس نے بیان کی؟ تو اس سلسلے میں بھی چلتے چلتے یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ فضائل سے متعلق کسی بھی عبادت کی فضیلت، اس کی اجر و ثواب، یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی جو فضیلت شان بیان کی جاتی ہے، اس سے متعلق اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہو تو بھی اسے قبول کرنا اچھا ہے۔ یہی ہمارے ائمہ کرام کی تعلیمات ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ بتایا جاتا ہے کہ یہود بھی رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی یوم عاشورہ آتا ہے تو وہاں جو موجود یہود تھے، قوم موسیٰ، وہ 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ کسی بھی نیک اور اچھے کام میں جب دیکھتے تھے کہ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں اس میں ضرور شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہ شامل ہو جانا بھی بات سے بات نکلتی چلی جائے گی کہ لوگوں سے جڑنا، لوگوں کو اپنے آپ سے مانوس کرنا، لوگوں کے قریب آنا، انہیں اپنے قریب کرنا، اصلاح، صلح، امن، سلامتی اور محبت کو اپنے درمیان بڑھانا، یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ یعنی ہم نے موافقت کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل اور ایک دوسرے کے لیے ایزی بننا ہے، انڈرسٹینڈنگ بننا ہے، لیکن اس حد تک کہ جب شریعت کے احکامات سے کلیش نہ ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کے خلاف جا کر نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرنی ہے، سملیرٹیز کو ڈھونڈنا ہے اپنے درمیان، اور ڈفرنسز کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا پیغام سمجھ لیجئے۔ آپ نے یہود سے فرمایا کہ تم یوم عاشورہ کو روزہ کیوں رکھتے ہو، یعنی اتنا اہتمام کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام اترا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، یعنی یہ ہماری فتح کا دن ہے، ہم پر اللہ کے کرم کا دن ہے، اللہ کے فضل کا دن ہے، تو ہم شکرانے کے طور پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تو ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قربت اور نسبت رکھتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں۔ اب بھائی کس معنوں میں؟ کہ انبیاء علیہ السلام بحیثیت نبی ان کا رشتہ ہے، بردرہڈ، کہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرما دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ جتنے لوگ بھی صبح اٹھے ہیں، یعنی یہ صبح کا وقت ہے، جتنے لوگ بھی صبح اٹھے ہیں اور انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو روزہ رکھ لیں۔
میرے نبی نے اس روزے کو اتنی اہمیت دی کہ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی کہ پھر تو 1 سال کے بعد یوم عاشورہ آئے گا، تو جس نے اٹھ کر صبح ہو چکی تھی، اٹھ کر کچھ کھایا پیا نہیں عاشورہ کے دن، روزہ رکھ لے، نیت کر لے۔ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقیم رہے، آپ نے قیام فرمایا۔ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، جسے ہم 10 محرم کہہ رہے ہیں، اس کا روزہ رکھتے رہے۔ روایات میں ہے کہ آخری سال جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عباس، بعض روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کچھ دیگر اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں ایک بات ہے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اس سے یہود کی مماثلت ہوتی ہے، یعنی ہمارا اور ان کا عمل ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا، اچھا اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو 2 روزے رکھیں گے۔ ناظرین، سامعین، میری پیاری بہنوں، میرے معزز سننے والوں، بات پر غور کرنا اور بات کی تہہ تک پہنچنا، دین میں غور و فکر کرنا ہی دین کا اصل ایسٹ ہے۔ بار بار ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہمیں تاکید کی گئی ہے، ہمیں اس طرف راغب کیا گیا ہے کہ سمجھو، غور و فکر کرو۔ آج ہمارے ہاں ایک جنرلی بات کی جاتی ہے کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، آپ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ دیکھیے، بہت اطمینان سے اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ کے حبیب 10 سال تک متواتر عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے، تو کیا بات نکلی؟ میرے نبی کی سنت مبارکہ 10 محرم کا روزہ ہے، نہ 9 اور نہ 11، 10 محرم کا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ کے امتی، اور امتی بھی وہ جو بال کی کھال نکالنے والے نہیں ہیں ہمارے جیسے، نعوذ باللہ، جو عمل بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے تقوی اور اپنے درجے کا پاس بھی رکھتے ہیں، جب انہوں نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا، اپنے دل کی ایک بے چینی ظاہر کی، تو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ مسکرائے کیوں؟ اگر آپ اس پر غور کریں کہ اللہ کے حبیب سراہ رہے ہیں، پسند فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اتنا اجر والا، فضیلت والا، برکت والا عمل ہے، لیکن اب لوگوں کے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں ہماری ریزیمبلنس ہو رہی ہے ان سے، اہل کتاب سے، تو ہم تھوڑا ڈیفرنٹ کام کر لیں تاکہ ہمارے اور ان کے عمل کے درمیان میں ایک واضح فرق ہو جائے، ڈسٹنگوش ہو جائے کہ یہ عمل ہم یہود کی وجہ سے نہیں کر رہے، یا ہم یہود نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ اتنا برا یا ناپسندیدہ یا ناگوار یا غلط عمل ہوتا تو کیا ہم یہ بات سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 10 سال عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے؟ کیا پہلی ہی دفعہ عاشورہ کا روزہ رکھنے پر اللہ کے نبی یا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو بذریعہ وحی بیان نہ فرما دیتے کہ اے حبیب، آپ اور آپ کی امت 2 روزے رکھے؟ اس کا مطلب کہ کوئی حرج نہیں تھا۔ نیکی کا کام اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو کسی کو دیکھ کر کرنا، اب چاہے اس میں مماثلت لگے، چاہے اس میں ریزیمبلنس لگے، چاہے اس میں سملیرٹی لگے، اب اس کو اس لیے ترک نہیں کر دینا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں جو کئی انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہیں۔ تو اس حساب سے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی برائی نہیں تھی، کوئی حرج نہیں تھا، ناپسندیدہ عمل نہیں تھا،
مقبول و منظور تھا، اللہ کا پسندیدہ پیارا عمل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے روزہ رکھا اور اس کا اجر و ثواب پایا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج مبارک تھا، جو آپ کی عادت کریمہ تھی، وہ یہ تھی کہ جب لوگوں کو کسی چیز میں شک ہو جائے تو آپ ان کے شک اور تردد کو دور کر دیتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے میرے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے وہ یزکیہم، میرے نبی تو دلوں کا بھی تزکیہ کر دیتے ہیں۔ تمہارے دل میں شک آ گیا ہے، تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، تم مطمئن نہیں ہو، تو چلو جیسے تمہارا دل مطمئن ہو ہم تمہیں وہ بات بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر معاذ اللہ وہ بات غلط ہوتی تو پھر سارے اصحاب کو تعلیم دے دی جاتی کہ جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا اب آئندہ سے وہ 2 دن کے روزے رکھے اور پچھلے جو عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اس کے ساتھ اور ایک روزہ ملائے قضا کرے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کئی چیزوں میں ہم اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں، ہم اتنے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ اس کی حکمت کو سمجھے بغیر لوگوں کے اوپر اس کام کی پابندی عائد کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی مجبوری ہے، میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کا مشاہدہ کرتی ہوں روزانہ، جو لوگ تڑپتے ہیں نفلی روزے رکھنے کے لیے مگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، کوئی انسولین پر ہے، کوئی ڈائلسس کروا رہا ہے، کسی کی کوئی پرابلم ہے، کسی کی کوئی تکلیف ہے، وہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم انہیں پابند کر دیں، نہیں جی آپ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، یا تو آپ کو 9 کا روزہ ساتھ ملانا پڑے گا تو یا پھر 10 کا روزہ ساتھ ملانا پڑے گا۔ یہاں پر آ کر ہم یہ زیادتی کا ارتکاب کر دیتے۔ جب اللہ کے حبیب نے فرما دیا تو ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، تو ہم 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں۔ زیادہ افضل 9 اور 10 کا، نہیں تو 10 اور 11 کا۔ بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، نیکی تو جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اور آپ نے ایک اور بھی بات اگر غور کی ہو تو، کیونکہ یہ میرا دین غور کرنے والوں کے لیے ہے، یہ عقل مندوں کے لیے ہے، یہ انٹلیکچل لوگوں کے لیے ہے، یہ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے ہے، یہ نادانوں اور باغیوں کے لیے، ضدی اور سرکشی کرنے والوں کے لیے اور بال کی کھال نکالنے والے اور منافقوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ غور طلب بات اس میں کیا ہے؟ کیا اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ریزمبلنس ہو رہی ہے، یہ مماثلت ہو رہی ہے، یہ تو ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو اگلے سال سے ہم عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا کریں گے؟ کیا آپ نے ایسا فرمایا؟ نہیں، آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ٹھیک ہے آپ 2 روزے رکھیں، اگلے سال اگر موقع ملا ہم 2 روزے رکھیں گے۔ یعنی کسی کو نقل کریں اچھائی میں اور اس سے آگے بڑھ جائیں، فاستبقوا الخیرات، یہ دین کا اصول ہے۔ آج ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایشو بنا کر خیر کے کام کو روک دیا جاتا ہے، جبکہ ہم اس فتنے کے دور میں جی رہے ہیں جہاں قدم قدم پر ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس دور میں جبکہ آلریڈی ہم فکر معاش، عشق اور معاش میں گھرے پڑے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں دھسے پڑے ہیں، دنیا کی چمک نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کیا ہوا ہے، ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس دور میں اگر ہم کوئی نیکی کرنے لگیں تو تب ہمیں فتویٰ مل جاتا ہے کہ یہ یوں ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمائی وہ منع نہیں ہو سکتی، جس چیز کو اللہ کے نبی نے دین یا دین کا حصہ قرار نہیں دیا وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اب رہ گئی نفلی عبادت، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جس دن چاہیں روزہ رکھیں اور جس دن چاہیں نفل پڑھیں، جس دن چاہیں صدقہ کریں، جس دن چاہیں خیرات کریں، سبیلیں لگائیں، لنگر تقسیم کریں،
اللہ کا ذکر کریں، ذکر کی مجلسیں رکھیں، اللہ کے حبیب کا تذکرہ کریں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، اور مدحت اہل بیت اطہار کریں، اہل بیت کا تذکرہ کریں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، ان کے فضائل کا ذکر کریں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا ذکر کریں، جو پچھلے لوگ گزر گئے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کا تذکرہ کریں کہ کس طرح انہوں نے دین کے لیے حق کی راہ پر ڈٹ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے قربانیاں دیں، کوششیں کی، جد و جہد کی، اور اپنا رات دن وقف کر دیا اللہ کی رضا پانے اور دین اسلام کے فروغ کے لیے۔ کوئی دن آپ مقرر کر لیجئے یہ سب باتیں کرنے کے لیے کہ بھئی آج پیر کو ہم صدقہ، کوئی شخص کہتا ہے میں ہر پیر کو صدقہ کروں گا، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ہر جمعرات کو روزہ رکھوں گا، کوئی شخص کہتا ہے میں ہر عاشورہ کا روزہ رکھوں گا، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ماہ محرم الحرام میں 9 روزے رکھوں گا، کوئی کہتا ہے میں 10 روزے رکھوں گا۔ یہ سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا عمل کر سکتے ہیں، کتنی آپ کی طاقت ہے، کتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ کتنا صدقہ کر سکتے ہیں، ویکلی کر سکتے ہیں، منتھلی کر سکتے ہیں، ڈیلی کر سکتے ہیں، آپ کتنا اماؤنٹ دے سکتے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کتنے پیاسوں کو پانی پہنچا سکتے ہیں، یہ سب آپ کے اوپر ہے۔ جتنی جتنی توفیق ہوتی جائے کام کرتے جائیں۔ اب اس میں کہا جائے نہیں یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا طریقہ بنا لیا ہے کہ آپ ہر پیر کو کھانا کھلاتے ہیں محتاجوں کو، پیر کا دن آپ نے کیوں مقرر کیا، ہفتے میں کسی بھی دن کھلا دیا کریں، کیوں روکتا ہے کوئی آپ کو، کیوں کمپلیکیٹ کرتا ہے چیزوں کو؟ یہ جو انٹرفیرنس کا مزاج ہے نا ہمارا، یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ جو چیز صحیح ہے لوگوں کو اپنے طریقے سے کرنے دیں، جب تک حرام کام نہیں کر رہے انہیں اپنے طریقے سے جینے دیا جائے۔ یہ اصول ہمیں سمجھنے میں ابھی مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 50 سال اور لگیں گے، اور ان 50 سال کے عرصے میں ہم بہت سے اچھے معصوم مسلمانوں کو کھو دیں گے، ہاتھ سے نکال دیں گے اپنے، انہیں باغی کر دیں گے، انہیں پٹ آف کر دیں گے ہم دین سے۔ تو اس لیے یہ ڈیبیٹ ہمارے ہاں بہت اہم ہے کہ نہیں جی 9 اور 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھنا ہے یا 10 اور 11 کا۔ میں پھر عرض کر رہی ہوں کہ بہت ہی بہترین بات ہے، اب جب اللہ کے حبیب نے فرما دیا تو ہمیں چاہیے کہ 2 روزے رکھیں، لیکن ایسی نہیں کہ ایک روزہ حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیے کہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوسلی 2 دن روزہ رکھ سکیں، تو ایک روزہ رکھیں، اور عاشورہ کا روزہ رکھنے پر انہیں پورا اجر و ثواب ملے گا۔